جی بچوں، اب ہم کریں گے سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے صفحے پر دن اور تاریخ لازمی لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھائی کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ خود پڑھائی کرو گے تو آپ تمام مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرو گے۔ چلتے ہیں پڑھائی کی طرف، غور سے سنیے گا۔ میرے کھلونے پیارے کھلونے۔ کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری گڑیاں خرید لے، اور غازی کی نظر صرف گاڑیوں پر تھی۔ کوئی بولنے والی گڑیا، کوئی سائرن بجانے والی گاڑی، کچھ چیزیں ریموٹ سے چلتی تھیں، کچھ چابی سے۔ ابو نے ہنس کر دیکھا اور جلدی سے پسند کرنے کے لیے کہا۔ بہت مشکل سے فاطمہ نے ایک گڑیا اور غازی نے ایک گاڑی خریدی۔ دادی جان دیکھیں، انہوں نے گھر آ کر اپنے کھلونے دادی جان کو دکھائے۔ دادی جان مسکرائیں اور انہیں اپنے کمرے میں لے گئیں۔ دونوں بچے انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے الماری کھول کر ایک ڈبہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی نے کہا، اسے کھولو۔ فاطمہ نے کھولا۔ یہ کیا؟ اس میں ایک کپڑے کی گڑیا، گڈا، کاغذ کی پری، کپڑے کا جھنجھنا اور ایک طرف ماچس کی ڈبیوں سے بنی ٹرین رکھی تھی۔ دونوں اپنے کھلونے بھول کر ان چیزوں کو نکال کر دیکھنے لگے۔ کپڑے کی گڑیا کے بال کالے دھاگوں کے تھے اور اس نے ستاروں اور سنہری دھاگوں سے بنے ہار، بندے اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اس کے چھوٹے کپڑے بھی رکھے تھے تاکہ بدلے جا سکیں۔ دادی جان، یہ کھلونے کہاں سے آئے؟ بیٹا، یہ میری امی نے مجھے بنا کر دیے تھے، وہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ دادا جان بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ بچے انہیں اپنے اور دادی جان کے کھلونے دکھانے لگے۔ دیکھیں دادا جان، دادی جان بھی کھلونوں سے کھیلتی تھیں، غازی نے ہنستے ہوئے دادا جان سے کہا۔ دادا جان مسکرائے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ صرف دادی جان نہیں بلکہ ہم سب سے پہلے، یعنی ہزاروں سال پہلے بھی بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے؟ غازی نے حیرانی سے پوچھا۔ لیکن دادا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دادا جان اٹھے اور انہوں نے ایک کتاب اٹھا لی۔ یہ دیکھو، اس کتاب میں ان کھلونوں کی تصویریں ہیں جو زمین سے کھدائی مطلب جو زمین کھودی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمین سے کھدائی میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ملے ہیں۔ دریائے سندھ کے پاس سے ملنے والی ہزاروں سال پرانی چیزوں میں بھی شامل ہیں۔ اس طرح مصر اور یونان کی پرانی چیزوں میں سے بھی بہت سے کھلونے نکلے۔ یہ کھلونے پتھر، لکڑی اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے، جن میں گڑیاں، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، بیل گاڑیاں اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار بھی تھے۔ مصر میں تو ایسی گڑیاں بنتی تھیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، کھلونے کپڑے، پلاسٹک اور کچھ اور چیزوں سے بننے لگے۔ اور یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کھلونے سے صرف بچے ہی نہیں کھیلتے بلکہ بڑوں کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے جانور بھی کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ جی، میں نے بلی کو دیکھا ہے، وہ کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اس سے کھیلنے لگتی ہے، غازی نے کہا۔ ہاں، ساتھ والوں کا کتا تو کل لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ہوا میں اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا، فاطمہ بولی۔ جی ہاں، کچھ کھلونوں سے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے، جیسے گڑیا، اور کھلونوں کے ساتھ گھر گھر کھیلنا، اور کچھ کے لیے دوڑ بھاگ ضروری ہے، مثلاً گیند سے کھیلنا، لٹو چلانا، رسی کودنا وغیرہ، دادا جان نے کہا۔ پھر دادا جان، کھیلنا بری بات تو نہیں، لیکن زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ بیٹا، زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ پڑتی ہے۔ ہر کام وقت پر ہو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے، دادی جان نے سمجھایا۔ دونوں سر ہلاتے ہوئے اپنے کھلونے لے کر لاؤنج میں چلے گئے، جہاں سے گڑیا کے بولنے اور گاڑی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے اپنا کھلونوں کا ڈبہ بند کر دیا۔